29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے رضاعت سے متعلق آیت شریفہ پڑھی تھی۔ آج ہم 234 نمبر آیت پڑھتے ہیں جس میں بیوگان کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویوں کو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ روکیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچ جائیں اپنے اختتام عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس معاملے میں، اس بارے میں، فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ کوئی کاروائی کریں اپنے بارے میں دستور کے مطابق یا شریعت کے مطابق، یعنی مدت
جو عدت کی ہے وہ گزر گئی، 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے۔ عام مطلقہ کی عدت 3 طہر ہے یا 3 مہینے ہیں یا 3 ناپاکی کے وہ ایام ہیں۔ لیکن جو بیوہ ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی ہے۔ حاملہ کے بارے میں آگے میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، پہلے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ والذین، واو استنافیہ، الذین اسم موصول ہے، آگے جو ہے صلہ آئے گا، یتوفونا، توفا یتوفا توفین باب تفاعل ہے، پورا ہونا یا حق پورا لینا۔ اگر آ جائے توفاہو اللہ، توفاہ اللہ، تو اس کا معنی ہے موت دینا۔ اور توفیہ مجہول کا صیغہ آئے، توفیہ فلان، مجہول توفیہ فلان، فلاں مر گیا، تو یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، یتوفونا، یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اور وہ لوگ جو مر جائیں، موت دے دینا نہیں، مار دینا نہیں ہے، جو لوگ مر جائیں یعنی جنہیں موت دے دی گئی، منکم تم میں سے، یعنی جو لوگ مر جائیں تم میں سے۔ تو یتوفونا فعل مجہول، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجہول ہے۔ منکم جار مجرور متعلق ہے یتوفونا کے، اور ہم ضمیر یہاں نائب فاعل ہے۔ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا الذی کا، الذین کا۔ اور موصول الذین یتوفون منکم، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا بنے۔ والذین یتوفون منکم، یہ یہاں تک مبتدا ہے، واو عاطفہ، وَيَذَرُونَ وزرا، واو زال رو، وزرا ضربہ کے وزن پہ، یزیرو وزرن، وزرا یزیرو وزرن، اس کے معنی ہیں چھوڑنا، اور کاٹنا بھی ہے، کس چیز کا کاٹنا۔ اشیاء کے معنی آئے تو پھر چھوڑنا اس کے معنی ہوں گے۔ وزرا فعل سے چھوڑنے کے معنی میں صرف 2 صیغے آئیں گے، ایک تو مضارع کے صیغے اور ایک فعل امر کے، ماضی مصدر اور اسم فاعل اس سے نہیں بنیں گے۔ وزرا یزیرو وزرن سے صرف مضارع کے صیغے استعمال ہوں گے، جیسے یہاں یہ ویذرونا، یہ سارے 14 صیغے جو مضارع کے استعمال ہوں گے، یا فعل امر ہوگا، ماضی کے اس سے نہیں بنیں گے۔ ہم وزرا چھوڑنے کے معنی میں ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی مصدر کا صیغہ استعمال ہوگا، نہ ہی فعل کا ہوگا۔ تو اب چھوڑنے کے معنی میں پھر ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ڈکشنری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر چھوڑنا کا معنی ادا کرنا ہوگا تو ماضی کے لیے ترکا ہم استعمال کریں گے، ترکا ترکا ترکو، اور تارکن اسم فاعل کا صیغہ یوز کریں گے، ترکن مصدر کا صیغہ یوز کریں گے۔ جب بھی چھوڑنے کے معنی میں ماضی مصدر یا اسم فاعل کے صیغے یوز کرنے ہوں گے تو ترکا استعمال کرنا پڑے گا۔ وزرا کے قرآن پاک میں صرف فعل امر اور فعل مضارع کے صیغے یوز ہوئے ہیں۔
واو आतिफा यदरून फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और वो छोड़ जाएं, मर्दों के बारे में है। अज़वाजा अपनी बीवियां, मौत आ गई, बच्चों वाले हैं, बीवी हैं, और अगर वो छोड़ गए बीवियों को, या तरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, तरब्बसा या तरब्बसु तरब्बुसन, बाब तफाउल है, तरब्बसा या तरब्बसु तरब्बुसन, इंतजार करना, अनिल अम्र आ जाए तो रुक जाना, फिल मकान आ जाए तो ठहरना। या तरब्बसना वो खवातीन रोकें बेअन्फुसिहिन्ना, नफ्स की जमा अनफुस है, मुजाफिल मिलकर बा से मजरूर हुआ और मुतालिक हो गया तरब्बसना के। वो औरतें अपने आप को रोकें, अपने नुफूस को रोकें इद्दत के लिए, कितनी, अरबाता अशहुर व अशरा, अरबाता अशहुर 4 महीने, शहर मुजक्कर था, अशहुर उसकी जमा है, अरबा उसके लिए मुअन्नस का अदद लगाया। पहले ही अर्ज किया था कि 3 से लेकर 10 तक जो है अदद अपोजिट आएगा मादूद के। तो अरबात अशहुर 4 महीने, तो अरबा अदद अशहुर ये तमीज भी हो सकता है, मादूद भी हो सकता है। वाशरन और 10, अब 10 के साथ जो है ये, अब अशरन का जो है ये मुजक्कर लगाए तो इसके साथ हम लयाली कह देंगे, क्योंकि जो इद्दत के मामलात होते हैं वो चांद से अगर शुरू करेंगे तो 10 रातें, सूरज से शुरू करेंगे तो 10 दिन, बहरकैफ 4 महीने 10 दिन। तो अब हम ये कहेंगे कि अदद मादूद मिलकर ये मफूल फी बने, क्योंकि जिस में काम करने का वक्त बयान हो या जगह बयान हो मफूल फी बनता है। तो यतरब्बसना फेल अपने फाइल बिअन्फुसिहिन्ना मुताल्लिक अरबात अशहुरिन व अशरा, मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर खबर बना, अल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा, और जो तुम में से फौत हो जाएं वो छोड़ जाएं अपने पीछे अज़वाज को, बीवियों को, ये मुब्तदा है पूरा का पूरा। अब उन बीवियों के लिए क्या है, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अरबात अशहुरिन व अशरा, उन खवातीन पर ये फर्ज है कि वो रोके रखें अपने आप को 4 महीने 10 दिन। अब 4 महीने 10 दिन में क्या करना है, ये सोग के अय्याम हैं, इसको इद्दत के अय्याम भी कहेंगे, लेकिन आम इद्दत में और इनमें थोड़ा सा फर्क है। सोग के अय्याम में किसी भी औरत को किसी के फौत हो जाने पर 3 दिन से ज्यादा सोग जो है नहीं है लाजिम, लेकिन अपने खामिद के लिए 4 महीने 10 दिन है, और उन 4 महीने 10 दिनों के अंदर जो इद्दत गुजारनी है, एक तो ये खुशबू वगैरह ना लगाई जाए, मेहंदी से भी इज्तनाब किया जाए, और कपड़े भी शोख किस्म के ना पहने जाएं, और सुरमा वगैरह इससे भी इज्तनाब किया जाए। हाँ, अगर सुन्नत समझी जाए और सुन्नत समझ के कोई चीज करनी है तो रात को सोते वक्त लगा ली जाए, और सुबह जो है उसको यानी साफ कर लिया जाए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, आंखें दुखती हैं, क्या उनको सुरमा लगा दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उसने फिर दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा, और अब
آپ ہر بار نہیں فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ زیبائش کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ جو ہے یہ پڑھا میں نے، وہاں یہ لکھا ہوا کہ رات کو اجازت ہے، اگر کوئی سنت سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے تو رات کو اجازت ہے کہ آنکھوں کو لگا لے اور صبح جو ہے ان کو جو ہے صاف کر لے۔ بہرکیف دوسری زیبائش کی چیزیں ہیں ان سے منع کیا گیا۔ اور جو حمل والی کیفیت ہے اس کے بارے میں وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ حضرت صبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد کا جب انتقال ہو گیا اس وقت وہ حمل سے تھیں اور چند راتیں ہی گزرنے پائی تھیں کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ جب نہا دھو چکیں تو لباس اچھا پہن لیا۔ حضرت ابو سنابل بن بعلبک نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت صبیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور شام کے وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ کیا وقت ہوگا اور کیا شان ہے ان خواتین اور مردوں کی کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں جا کے دیدار بھی کرتے ہیں اور اپنے مسائل کے لیے استفسار بھی اور اس کا حل بھی پوچھتے ہیں۔ کیا شان ہوگی۔ اللہ پاک کے ہمیں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماوے۔ حضرت صبیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور شام کے وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ہو گیا اس وقت تم عدت سے نکل گئیں، اب تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ ایک جگہ یہ بھی میں نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل 4 مہینے 10 دن ہے۔ حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور 4 مہینے 10 دن میں جو دیر کی عدت ہو وہ حاملہ کی عدت، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پہلے پیدا ہو جائے تو پھر بھی 4 مہینے 10 دن مکمل کرنے ہیں، اور اگر جو ہے یعنی جو زیادہ مدت ہے اس کو اپنایا جائے۔ لیکن میں نے ایک عالم سے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ 4 مہینے 10 دن کو پورا کریں یا وضع حمل کو، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک نے جو کہا ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو یہ ہمارے لیے اصول ہے کہ حمل والیوں کے لیے مدت عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ ہم اس کے آگے اور کوئی بات جو ہے نا زیادہ وزنی نہیں رکھتے۔ تو بہرکیف بہتر یہی ہے کہ وضع حمل جو ہے حمل والیوں کے لیے، اور 4 مہینے 10 دن گزر بھی جائیں جب تک کہ وضع حمل نہیں ہوتا کوئی اور ان سے شادی نکاح نہیں کر پاتا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، اور جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی میعاد عدت کو، اختتام عدت کو،
یعنی جب ان کی عدت 4 مہینے 10 دن بیوگان کی ہو جائے فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فا عاطفہ اذا شرطی ہے، بلغنا بلغا بلغا بلغو بلاغت بلاغتا بلغنا، فعل ماضی جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ جب وہ خواتین پہنچ جائیں اجلہن، اپنی میعاد کو، اپنی عدت کے اختتام کو، مضاف الیہ مل کر بھی بنا بلغنا کا، بلغنا فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا سے شرط بنا۔ جب وہ پہنچ جائیں اپنے اختتام عدت کو، فا رابطہ جواب شرط، لا نفی جنس ہے، جناحہ اسم ہے لا نفی جنس کا، علیکم جار مجرور خبر ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا۔ فی ما، فی حرف جار ہے، ما موصول ہے، فعلنا فعل ماضی جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے کہ اگر وہ عورتیں کوئی کاروائی کریں، کوئی کام کریں، فی انفسہن اپنے جانوں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی اگر وہ اپنے لیے کوئی خامند تلاش کریں یا کوئی نکاح کریں اپنے لیے، اپنے ساتھ جو بھی انہیں یعنی پسند آئے، تو عدت کے بعد ان بیوگان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تم رکاوٹ نہ بننا، فلا جناح علیکم، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جس وقت جو فوتیدگی ہو جاتی ہے اور عدت 4 مہینے 10 دن کے بعد جو ہے خواتین کو جو روکا جاتا ہے کہ نہ یہیں رہو، اور یوں اگر وہ بہتر سمجھتی ہے کہ وہاں رہنا بچوں کے ساتھ، وہ پہلے جو متوفا تھا اس کے گھر میں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے گزارا نہیں ہوتا ایسے، تو ان کو روکنے میں روکا نہ جائے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کوئی گناہ کا نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے جو ورثاء ہیں، جو فوت ہو گیا اس کے ورثاء کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر عورتیں اپنے خیر خواہی کے لیے کوئی یعنی شریعت کے مطابق کوئی راہ تلاش کرتی ہیں، تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، انہیں تلاش کرنے دو، انہیں عقد ثانی کرنے دو۔ تو فعلنا فعل اپنے فاعل، فی انفسہن یہ جار مجرور ہے، انفس مضاف، ہن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا فی حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گیا فعلنا کے، فعلنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اور بالمعروف بھی فعلنا اس سے متعلق ہوگا، فعلنا فعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے صلہ بنا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر فی حرف جار سے مجرور ہوا، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا۔ یہ ایک خبر کوشچن ہے اس میں، خبر میں بھی بتلا دوں گا، علیکم خبر سے متعلق ہو جائے گا، علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، یہاں تک پوری خبر ہے، لا نفی جنس جناح اسم، علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف یہ پوری خبر ہے، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جواب شرط بنا، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کا، اور جب وہ اپنی مدت اختتام عدت کی اختتام پہ پہنچ جائیں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے لیے کوئی دستور کے مطابق کاروائی کرتی ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ جی اب سوال کیا ہے جی آپ کا، آپ فرما رہے جی شکریہ۔ وہ یہ اگر کسی عورت وہ شروع کی پریگننسی ہے تو وہ پھر جب تک بچہ ڈیلیور ہو جائے گا اس وقت تک عدت میں رہے گی یا؟ جی رہے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئی بھی عورت ہے
جو حاملہ ہے وضع حمل اس کی عدت کا اختتام ہے، وضع حمل سے پہلے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. جی تو چاہے وہ وہ پورے پہلے یعنی اچھا جب تک اس کے وہ پیدائش نہ ہو جائے تو اس وقت جی تک وہ عدت کرے گی. جی جی بچے کی اگر اس کی پیدائش سر ڈلیوری اگر اس کی ڈلیوری سر سیکنڈ ڈے پہ ہو گئی ہے خامند کے فوت ہونے کے تو اس کی ایک عدت گھنٹے ختم کے ہو گئی بعد بھی اگر ہو گئی ہے، ایک گھنٹے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عدت ختم ہو چکی ہے، جی جہاں تک سر. عدت کا تعلق. لیکن اخلاقیات کا تعلق سر ایک اور یہ ہاں اخلاقیات کا تعلق ایک ہے سوگ کا زمانہ. اتنی جلدی ایک یعنی اس پہ جو ایک پابندی تھی وہ ختم ہوئی ہے، لیکن اخلاقیات کے لحاظ سے جیسا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسے زیادہ پیریڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ زیادہ پیریڈ کس کا ہے وہ مکمل کرے، تو اسے جی اس سر. گھر میں رہنا چاہیے. اسلام طوفان بدتمیزی سے روکتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فوراً بستر بوریا اٹھائے کہ میری عدت ختم ہو گئی. اسلام اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا، اخلاقیات کا بھی درس دیتا ہے. سر آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے کہ کچھ لوگ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ حدیث یا قرآن کی تفسیر میں، لیکن ویسے میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے جس گھر میں وہیں پہ عورت کو عدت لازمی ہے. کیا یہ کوئی ضروری اللہ آپ کو بات جزائے ہے اس میں؟ خیر. خامند کے گھر میں عدت افضل ہے. جو اس کا گھر تھا، جو افضل خامند کا گھر تھا جہاں وہ رہتی تھی خامند کے ساتھ، عدت ہوتی ہی اس گھر میں ہے. اگر کسی وجہ سے ٹھیک ہے، کہیں ادھر ادھر کہیں وفات ہو بھی میں جاتی ہے تو پھر آگے وہ عرض اپنے کرتا خامد ہوں کے گھر ہی آ کے. میں آگے عرض جی کرتا ہوں. سر. افضل عدت ہوتی ہی خامند کے گھر میں ہے. ایک عام آدمی جی وہ طلاق دیتا ہے تو تب بھی، اور فوتیدگی کی صورت میں تب بھی اصل عدت ہوتی ہی خامند کے گھر میں ہے. ہاں جی سر. اگر کوئی مسائل ہیں بہت زیادہ کہ کوئی اور بندہ ان کے نان و نفقہ کا خیال نہیں کر رہا، بچے بھی ہیں وہ خود بھی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو ان مجبوریوں میں وہ اسلام دین الیسر ہے، عسر نہیں ہے. تو اس مجبوری کی کیفیت میں اس عورت کے لیے مناسب ہے کہ جہاں اس کی اپنی عزت بھی محفوظ ہو، زینت محفل نہ بنے. ہر قسم کے مرد نہیں ہوتے، ہر قسم کی عورتیں نہیں ہوتی. پاکیزہ ذہن مرد بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ ذہن عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو جہاں اس کی عزت محفوظ ہو اور اس کا گزارا نان و نفقہ کا آسانی سے ہو، وہاں عدت کر سکتی ہے. لیکن افضل خامند کا گھر ہے، بغیر پریشانی کے کسی کے خامند کے گھر کو چھوڑنا گناہ ہے. فوتیدگی کی صورت میں گناہ ہے. جی آگے ہم چلتے ہیں. اگر سر کوئی عورت مجبور ہے، وہ اپنا خود ہی اپنی مزدوری کر کے کماتی ہے اور کوئی اللہ اس کا جزائے رشتہ خیر دار دے. اس کا پرسانل میں حال سمجھ نہیں گیا ہے تو اس میں. جی سر. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات ہے. اللہ جزائے خیر دے. خامند کے گھر میں رہ رہی ہے، جی سر. پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کے نان و نفقہ میں کوئی تعاون نہیں کر رہا، تو وہ عورت کہیں بھی ڈے آرز میں اپنے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کر سکتی ہے دوران عدت. لیکن جی نائٹس سر. کو وہاں مت ٹھہرے، نائٹ میں اپنے گھر آئے بچوں کے پاس. ڈے آرز میں اپنے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کر سکتی ہے. جو مفسرین نے لکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے وہ جی یہ سر. ہے کہ ڈے آرز میں کام کرے، رات وہاں مت سٹے کرے، رات جی اپنے سر. گھر میں آئے بچوں کے پاس. اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. زیب و اس زینت لیے سے تو کہتے پرہیز ہیں یہ رکھیں. دین فطرت ہے، اور مذاہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں. ہاں کوئی اس کو جی سر. تماشا بنائے تو یہ تو گناہ ہے. یسر کو کوئی جو اپنے لیے کھیل مذاق سمجھے، یہ جی تو سر. گناہ ہے. اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پیٹ کوئی ہے نہیں اس کا نان و نفقے کا ذمہ دار بننے والا اور وہ مجبور ہے، تو پھر وہ مزدوری کے طور پہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے جس سے اپنے نان و نفقہ کا خرچ پورا ہو. جزاک اللہ سر. جی چلتے ہیں آگے.
آیت نمبر 235۔ اب یہ خواتین کے لیے ذکر ہے کہ جس کو طلاق ملتی ہے یا جو خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوہ بنتی ہے تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں عدت میں۔ عدت ایک سوگ کا زمانہ ہے، بڑی آزمائش کا ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ تو اس میں ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء۔ قرآن پاک نے ہر مسئلے کو تشریحاً بھی اور اجمالاً بھی اس کا ذکر کر دیا اور احادیث مبارکہ میں کھول کھول کے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے دین کے اندر کوئی معاملے کا حل نہیں ہے۔ اس نے یہاں کہہ دیا واو عاطفہ لا نفی جنس، جناحہ یہ اسم ہے لا نفی جنس کا، علیکم خبر ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں عرضتم بھی، یہ بھی اس کے ساتھ صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ عرض یعرض تعریضاً، یہ باب تفعیل سے ہے۔ عرضتم یہ عرض یعرض تعریضاً، تا عین را یا زواد الف، اس کے ساتھ لہو آئے یا بھی آئے، وہاں لکھا ہوا ہے یہاں بھی آیا ہے، یہ اس کے ساتھ صلہ لگے گا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ عرض فعل کے ساتھ لہو آئے یا بھی آئے تو اس کے معنی ہوں گے کہ کسی دوسرے پر ڈھال کے کوئی بات کہنا، ڈائریکٹ نہ کہنا کوئی بات، اشارے کنائے سے کوئی بات کرنا، وہ عرضتم بھی کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ تم اشارہ کنائے سے بات کرو نکاح کے بارے میں۔ عدت میں کوئی موجود ہے اشارہ کنائے سے، اشارے کنائے سے کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے وہاں ان کے پاس جا کے عزیز ہے جو بھی ہے کہ آپ جیسی بااخلاق سکھڑ مزاج خواتین گھروں کو زینت بخشتی ہیں اور پھر وہ گھر جنت والا ماحول ہو جاتے ہیں، تو سمجھنے والی بھی سمجھ لے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سمجھانے والا بھی یہ اشارہ دے رہا ہے کہ میں اس چیز کے اندر جو ہے آپ کی پریشانی جو عدت کے بعد مسئلہ ہے اس میں حل کرنے کو تیار۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ بات، کوئی شخص یہ کہے عدت میں کوئی بیٹھی ہوئی اور وہ پردے سے ہے، پردے میں رہنا چاہیے، اور وہ کہے کہ آپ جیسی بااخلاق سکھڑ مزاج خواتین گھر کی زینت بن کر بنتی ہیں اور گھر کے اندر جنت کا ماحول پیدا کر دیتی ہیں، تو سمجھنے والی سمجھ جائے گی کہ یہ اس کی طلب کیا ہے عدت کے بعد، اور سمجھانے والا بھی اپنا پیغام دے کر بات کو واضح کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکینہ بنت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، سکینہ بنت حنظلہ یعنی حنظلہ کی بیٹی بیوہ ہو گئیں، تو ان کی عدت کے اندر ابو جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا کہا، یہ جو الفاظ ہیں میں یہ وہ الفاظ عرض کر رہا ہوں جو تفسیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا، کہنے لگے اور کہ اے بنت حنظلہ میں وہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کو تم خوب جانتی ہو، یعنی اپنے بارے میں کیا کہا، میں وہ ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہوں، میری قرابت داری کے بارے میں تو تم خوب جانتی ہو، اور میرے دادا جان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ جانتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے وہ اولین میں سے ہیں، یعنی اولین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، یعنی اپنا بھی حوالہ دیا اور اپنے دادا جان کا بھی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا بھی حوالہ دیا۔ اس پر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کیا تم میری عدت میں پیغام نکاح دیتے ہو؟ حالانکہ تم سے اس کا مواخذہ ہوگا، یعنی تم جو ہے تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ میں عدت میں ہوں اور تم یہ بات کرتے ہو، تم سے اس کی گرفت ہوگی۔ وہ کہنے لگے میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تم سے وہی کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تو تم سے وہی کہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری ہے میری۔ اور مزید اس نے کہا، ابو جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالیٰ مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام سلمہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کی جو ہے انتقال کر گئے اور وہ عدت میں تھی، تو اپنا نکاح کا پیغام عدت میں تھی اور نکاح کا پیغام اس انداز سے دیا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک تم میرا مرتبہ جانتی ہو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، حق لایا ہوں۔ اور ان سے یہ بھی بیان کیا کہ اس وقت یعنی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بیان کیا اور اپنے مقام بیان کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، پیغام حق لایا ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور اس قسم کی باتیں فرمائیں۔ اور اس وقت ایک بوریا آپ کے پاس تھا جو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، اور بوریے کے وزن سے آپ کے دست مبارک پہ نشان بھی پڑ گئے تھے۔ تو وہ حضرت جو ہے ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جیسے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ذکر کیا کہ مجھے اللہ نے یوں فرمایا، مجھے اللہ نے یوں مقام دیا، تو میں نے بھی تو اپنا تعلق نبی کے ساتھ ذکر کیا، اس سے زیادہ تو میں نے کوئی بات نہیں کہی۔ تو وہ سمجھ گئی کہ ٹھیک ہے جی۔ تو اشارے کنایے سے کوئی پیغام دینا جو کہ دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی سمجھے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس اشارے کنائے کو بھی مخفی رکھا جائے، نہ دیا جائے پیغام، تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ آگے ذکر کر دیا گیا ہے او اکنانتم فی انفسکم، کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر جو ہے اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام بھیجتے ہو، کوئی گناہ نہیں۔ او اکنانتم فی انفسکم، یا تم چھپاتے ہو ان چیزوں کو اپنے دل میں، یہ چھپانے والا جو ہے یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ علیم اللہ، یا تم چھپاؤ اپنے دل کے اندر باتیں، علیم اللہ، جانتا ہے اللہ پاک، انکم، کہ یقیناً تم، ستذکرونہن، ان عورتوں سے ذکر کرو گے ان چیزوں کا۔ لہذا اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے پہلے ہی تمہیں اجازت دے دی ہے کہ اشارے کنائے سے دے دو، گنہگار نہیں ہوگے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی بھی شخص گنہگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بشری تقاضے کے تحت تو ہم نے تمہیں اجازت دی ہے اس چیز کی، لیکن لیکن لا تواعدوہن، ان سے تم وعدہ نہ کرنا، سرن، پوشیدہ طور پہ، بات اشارے کنائے سے کہہ دو لیکن وعدہ نہ کرنا۔ تو اب ہم اس کی وہ صرفی نحوی لحاظ سے تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ ارزتم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کہ تم ارزتم بہ، یہ پورا کا پورا اس کے معنی تم اشارے کنائے سے پیغام دو۔ من خطبۃ النساء، خطبہ کے معنی منگنی کرنا یا عورت جس سے منگنی کی جائے، خطبہ
जुनाह के माने कोई गुनाह नहीं, निसा माने औरत, इन औरतों को पैगामे निकाह तुम इशारे किनाए के जरिए दो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो अरज तुम फेल अपने फाइल बिही मुतालिक मिन खितवतिन निसा, ये हाल है, और बिही की जो हा है ये जुलहाल है, हाल जुलहाल मिलकर ये बिही मजरूर हुआ, जार मजरूर मुतालिक हो गया। अरज तुम फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना, और मा मौसूल है, अरज तुम ये सिला बन जाएगा, फिर मौसूल सिला मिलकर मजरूर हुए फी हर्फ जार से, जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा अल अलैकुम से, और अलैकुम खबर हो जाएगी जुनाह। तो जुनाह इस्म लानफी जिन्स का, अलैकुम खबर अपने मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। आओ आतिफा है, अकनातुम, तो अकनंतुम, ये अकन्ना युकिन्नु इकनानन, अकन्ना युकिन्नु इकनानन फी नफ्सिही, दिल में छुपाना, और अकनाता अकनातुमा अकनातुम, अशैया आ जाए तो घर में छुपाना, दिल में छुपाना। क्या तुम छुपाओ अपने दिलों के अंदर ये बातें, तो अकनातुम अकनातुम फेल अपने फाइल, अंतुम फी अनफुसिकुम मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर औ की वजह से मातूफ हुआ। तो मातूफ अले अर्रज़्तुम बिही मिन खितवतिन निकाह हो जाएगा, तो मातूफ अले अपने मातूफ से मिलकर सिला बन जाएगा माँ का। आलिम अल्लाह, आलिमा फेल माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्लाह फाइल है, अल्लाह जानता है, अन्नकुम अन्नार मुशब्बह बिल फेल, कुम उसका इसमें, सतज़कुरूनहुन्ना सीन मुस्तकबिल के लिए, तज़कुरू फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तज़कुरू तज़कुराने तज़कुरूना, तो तज़कुरूना पूरा आया है, हुन्ना ये बिही है, सतज़कुरूनहुन्ना अन करीब तुम जिक्र करोगे उन औरतों से, तो तज़कुरू फेल अपने फाइल, हुन्ना बिही से मिलकर जुमला फेलिया बनकर ये खबर बना अन्ना की, अन्ना हर मुशब्बह बिल फेल, कुम उसका इस्म, सतज़कुरूनहुन्ना खबर अन्ना हर मुशब्बह बिल फेल अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनकर बिही बना है आलिमा का, यानी अल्लाह जानता है, जिस चीज को जानता है वो बिही हो जाएगा। तो आलिमा फेल, अल्लाह फाइल, अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना ये बिही हो जाएगा, फेल अपने फाइल और बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना। वाव आतिफा, लाकिन इस्तदराक है, जो पहले वाली बात है उससे और नई बात कहना, पहले वाली बात का इनकार, कि तुम पैगाम दो जरूर लेकिन ऐसा ना करो, ला नाहिया है, तुआइदू वादा युआइदू, ये बाब वादा युआइदू मुआदतन बा मुफाला है, एक दूसरे से वादा करना, तुआइदू ना था, नून फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, ला नाहिया की वजह से नून गिर गया है, उन्ना से पहले था, ला तुआइदू वादा युआइदू, तुआइदू तुआइदाने तुआइदूना, तो ला की वजह से नून गिर गया, हुन्ना बिही है, सिर्रन बिही सानी है, हुन्ना बिही अव्वल है, सिर्रन बिही सानी है, इल्ला इस्तस्ना है। तुआइदू फेल अपने फाइल भी अव्वल भी सानी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर
جملہ فعلیہ خبریہ بنا ہے. الا استثناء ہے. ان مصدریہ ہے. تقولو یہ تقولون تھا. ان مصدریہ کی وجہ سے نون گر گیا. قولاً موصوف ہے. معروفاً صفت ہے. موصوف صفت مل کر بھی بنا. تقولو فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور یہ کہ تم کہو گے وہ بات جو کہ شریعت کے مطابق ہے، وہ تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو گے. ولا تعظیموا عقدۃ النکاح. واو عاطفہ لا ناہیہ. تعظیموا عظما یا عظیمو عزمن، کوئی بات دل جمی سے کہنا، پختہ ارادہ کرنا. ولا تعظیموا اور تم مت یہ پختہ ارادے کے ساتھ پیغام دو. ولا تعظیموا عقدۃ النکاح، نکاح کا پیغام پختہ ارادے سے دوران عدت مت دو. مت دو یہ منع کیا جا رہا ہے. لا ناہیہ کی وجہ سے تعظیمون نہ تھا، نون تھا، وہ لا ناہیہ کی وجہ سے گر گیا. عقدۃ النکاح، عقدہ مضاف ہے، النکاح مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ عقدۃ بندھن. تو تم نکاح کا پیغام دل جمی سے مت دو. حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ للغایہ ہے. حتیٰ ابتدا کے لیے بھی ہوتا ہے، انتہا کے لیے بھی ہوتا ہے. حتیٰ کے بعد ان مصدریہ موجود ہے. یبلغا ان مصدریہ کی وجہ سے یبلغا کے اوپر زبر ہے. الکتاب یہاں تک کہ کتاب پہنچ جائے اپنی میعاد تک. کیا مقصد؟ کتاب سے مراد عدت ہے. مفسرین نے الکتاب سے مراد عدت لکھی اور اجلہ سے مراد اس کا پیریڈ، میعاد، یہاں تک کہ عدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے. عدت کے ختم ہونے سے پہلے تم ہرگز پیغام نکاح دل جمی سے مت دو. صاف الفاظ میں مت دو، یہ گناہ ہے. ہاں جب پہنچ جائے، اختتام کو پہنچ جائے، یعنی عدت ختم ہو جائے، تو پھر اجازت ہے کہ دے سکتے. وَعْلَمُوا اور تم جان لو، وَعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ پاک، یعلم جانتا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. اللہ جو ہے، اللہ انا کا اسم ہے، یعلم خبر ہے، اور یعلم فعل ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا اسم فاعل ہے. ما فی انفسکم، ما بھی ہے یعلم کا، اور ما موصول بھی ہے. فی انفسکم، انفس مضاف ہے، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے فی حرف جار سے. جار مجرور یہ صلہ بن جائے گا. ما موصول کا موصول صلہ مل کر یہ بھی بنے گا یعلم کا. یعلم فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا انا کی. انا مشبہ بالفعل، اللہ اسم، یعلم ما فی انفسکم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر. انا مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر بھی بنا علم کا. علم فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا. اور تم جان لو کہ اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی ارادہ نکاح کو اللہ پہچانتا ہے. فاحذروا تم ڈرو اس سے. ہو کی ضمیر جو ہے یہ دوران عدت نکاح کے لیے ہے، صریح پیغام بھیجنے کے بارے میں ہے. اور ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ابھی دوران عدت ہے، تم ڈرو صریح انداز میں پیغام نکاح پہنچانے سے. فاحذروا ہو کی ضمیر یہ نکاح کا پیغام کی طرف ہے کہ دوران نکاح پیغام، دوران عدت نکاح کا پیغام پہنچانے سے تم ڈرو. احذروا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر، ہو بھی ہی ہے.
فعل امر اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر فا کی وجہ سے جواب شرط ہوا. تو فا کی وجہ سے عاطفہ کر لیں تو علمو پہلے ہے موجود، فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا. وعلمو اور تم جان لو ان اللہ غفور حلیم، انا بے شک اللہ اس کا اسم ہے، غفور معاف کرنے والا ہے. کیا مقصد غفور کا کیوں تذکرہ یہاں کہا ہے کہ اگر تم نے پکا ارادہ کر لیا تھا دوران عدت اور پھر تمہیں میری یہ آیت سامنے آ گئی کہ فاحذروا اور تم باز آ گئے اس چیز سے اور پیغام نہ دیا، تو تمہارے اس ارادے کرنے پہ اللہ پاک معاف کر دے گا. غفورن تبھی کہا ہے نا، کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور پھر غلطی پہ وہ فرما بردار ہو جائے، اس غلطی سے اجتناب کر لے، فرما بردار ہو گیا، نہ کیا اس پہ عمل، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں، حلیم اور بہت ہی زیادہ بردبار ہوں. تو انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں غفور خبر اول ہے، حلیم خبر ثانی ہے. تو مبتدا انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. جس کو لعان ہو جائے نا، لعان، وہ عورت پہلے والے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی. لعان یہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، یعنی کوئی چیز ایسی ہو، مرد کہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی، عورت کہے طلاق دی ہے، تو اس میں جب اختلاف ہو جائے تو پھر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت ہو. تو لعان والی عورت پہلے والے مرد کے ساتھ نہیں جا سکتی نکاح میں. یا جن کو طلاق ثلاثہ ہو جائیں، چاہے وہ 3 اس کے اندر ہوں طہر کے اندر، تو وہ عورت بھی پہلے والے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی. یہ ان خواتین کے بارے میں ذکر ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو گئے اور وہ عدت میں ہیں، یا جن کو 2 رجعی تھی وہ عدت میں ہیں، یا 2 بائنہ تھی وہ عدت میں ہیں، یا ابھی جو ہے 2 بائن، 2 سے زیادہ معاملہ یعنی ہوا نہیں ہے. تو جو پہلے والے جو فوت ہو گیا وہ تو اللہ کے ہاں چلا گیا. تو کوئی بھی جن کو 2 طلاقیں مل چکی ہیں یا فوتی بیوگان ہیں، ان کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے. جو لعان والی ہیں ان کو ان کے پہلے خاوند پیغام نہیں بھیج سکتے، جو 3 طلاق ہیں ان کو پیغام نہیں بھیج سکتے، جن کو 2 بھیجیے اور وہ عدت گزار چکی ہیں وہ جا سکتی ہیں واپس اپنے پہلے والے خاوندوں کے ہاں. اجل مانے مدت، وقت، اور موت کو بھی کہتے ہیں اجل. اور اجلون جیم کی جزم کے ساتھ، غور کیجئے جی، اجلون حمزہ کی زبر، جیم کے اوپر زبر، لام 2 پیشلون، اجلون، اس کے معنی ہیں مدت، وقت، موت. آجال اس کی جمع ہے. اور اجلن حمزہ پہ زبر، جزم، جیم پہ جزم، لام 2 پہ، یہ ہے سبب، وجہ. من اجل کا فعلت ھذا، میں نے یہ کام تیرے سبب کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے آتا ہے تو پہلے سے کھانا تیار ہو جاتا ہے، تو کہا یہ جاتے سارا جو اکرام ہے میں نے تیرے سبب کیا ہے. تو فعلت ھذا من اجلک، تیرے لیے، تیرے سبب سے یہ کیا ہے. تو جیم کی جزم کے ساتھ سبب، وجہ، اور اجل جیم کی زبر کے ساتھ تو مدت، وقت، موت اس سے مراد ہوگی. کہیں پہ قرآن میں آیا نا من اجل ذالک،
آیا ہوگا, میں آپ کو کل بتلاؤں گا انشاءاللہ. ہاں سر یہ وہ وجہ اور سبب ہی ہوگا نا سر. ایک منٹ میں ابھی دیکھ کے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اجل آیا ہے, اجل آیا ہے, جی سر من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل آیا ہے, ایک ہی جگہ آیا ہے. سبحان اللہ, صرف ایک ہی جگہ آیا ہے, مائدہ ہے اور 32 نمبر آیت ہے. اسی سبب, اسی وجہ سے ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر. سبحان اللہ. تو اجل وقت موت, ٹھیک ہے جی, آیا ہے. تو اب ہم جو ہے اگلی آیت پڑھیں. اب تک یہ تذکرہ ہو رہا تھا, آیت نمبر ہم 236 جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اب تک تذکرہ جو ہو رہا تھا وہ مدخولہ کے بارے میں تھا, خواتین جو مدخولہ تھیں. اب 236 نمبر آیت کے اندر تذکرہ ہے غیر مدخولہ کا. لا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. طلقتم النساء, اگر تم طلاق دے دو اپنی طلاق دے دو عورتوں کو. کب؟ معلوم تمسوہن, اس وقت جب لم تمسوہن, نہیں تم نے ان کو چھوا. او یا تفریضو لہن فریضہ, یا نہیں فرض کیا, نہیں مقرر کیا ان خواتین کے لیے مہر. فریضتاً مانے مہر. ابھی ہم یہاں تک چلتے ہیں. اگر ان طلقتم النساء, اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جن سے صرف نکاح ہوا ہے, نکاح والیوں کو ہی طلاق دی جائے گی. جن سے نکاح ہی نہ ہوا وہ تو غیر ہیں, غیروں کو لاکھوں دے دو, ان کا کیا, وہ تو مال غیر کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, وہ جائز میں نہیں ہے, اور یہ فضول چیزیں, اسلام فضولیات کو پسند نہیں کرتا. جو نکاح میں آئیں لیکن ابھی یکسوئی نہیں ہوئی, ان کے بارے میں یہ کہا ہے معلوم تمسوہن, کہ جن کو ابھی تک یکسوئی نہیں ہوئی ہے. ایک نمبر ہے, ایک تو تنہائی یکجائی نہیں ہوئی. نمبر 2 تفریضو لہن فریضہ, یا ان کو مہر مقرر نہیں ہوا. اگر ایسی خواتین کو طلاق دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1 ان کی کوئی عدت نہیں ہے. غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں, جو ابھی یکسوئی نہیں ہوئی ہے ان کی کوئی عدت نہیں. نمبر 2 او تفریضو لہن فریضہ, یا مہر بھی ان کے لیے مقرر نہیں ہوا. تو پھر کہا گیا ہے متعوہن, متع یمتعو, تو یہ کہا جاتا ہے کہ فائدہ دینا. متع یمتعو تمتیعا, اشیاء آ جائے تو لمبا کرنا. متعہ اللہ, طویل عمر دینا. یا متعہ اللہ بے قضا, تو مدت تک نفع اٹھانے دینا. اور اگر آ جائے متع المرأۃ المطلقہ, مطلقہ عورت کو فائدہ دینا. ومتعو فعل امر کا صیغہ ہے, اور تم فائدہ دو ان خواتین کو. کس قدر؟ علی الموسع, جو ہے صاحب وسعت, جو وسعت والا ہے, مالدار ہے. قدرہ, وہ اپنی حیثیت سے فائدہ دے وے. وعلی المقتر, مقتر کہتے ہیں قطرہ تنگ دست کو. مقتر اسم فاعل کا صیغہ ہے, موسع بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے. میں بعد میں اس کی پوری ترکیب عرض کروں گا. اقتر یقتر اقتارا, مال کم ہونا
अला अयालिही, नानो नफका में तंग दस्ती होना करना, तो अक्तर अल्लाहु रिज़्क़हु, अल्लाह ने उसकी रिज़्क़ी तंग कर दी। तो मुक्तिर कहते हैं अक्तर युक्तिरु, युक्तिरु से इस्म फाइल मुक्तिर होगा जिसके माने हैं तंग दस्त। अक्तर बाब इफ़आल से, अक्तर युक्तिरु, इक़्तार बाब इफ़आल से, युक्तिरु से मुक्तिर, तंग दस्ती, तंग दस्त होना, तंग दस्ती वाला। तो जिस पर तंग दस्ती है कदरू, वो अपनी हैसियत से दे। मताअम बिल मारूफ, लेकिन फायदा देना जरूर है शरीयत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक। हमारे यहाँ तो मामला ही तूफान बदतमीजी का होता है, फायदा देना तो दूर की बात, वो गुड़ ना गुड़ किसी बात भी हम लोग नहीं करते उस लम्हे, गुड़ ना गुड़ किसी बात। इस्लाम ये कहता है फायदा तो देना चाहिए, इस्लाम अजमत का मजहब है, देना चाहिए, इसी में आफियत है। हक्कन अलल मुहसिनीन, और ये वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है उन लोगों के लिए जो मोहसिन है। मोमिन और चीज होती है, मोहसिन और चीज होती है। मोहसिन कहते हैं जो नेकी को प्रॉपर अंदाज में करता हो, सबसे बेहतर अंदाज में जो नेकी करता है वो मोहसिन होता है। अहसन युहसिनु इहसानन, इसके माने नेकी करना भी है और नेकी को बहुत अच्छे अंदाज में करना, नेकी को बहुत अच्छे अंदाज में करना, वो इसके माने। तो मोहसिन सिर्फ नेकी का काम नहीं करते बल्कि उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं। तो अगर किसी ने किसी मजबूरी की बिना पे सेपरेशन कर दिया है खातून को, तो मोहसिन के ऊपर ये फर्ज है एहसान वाला मामला करे। एहसान वाला मामला क्या है इस बारे में, तो हम पहले इब्तदाई से आते हैं, सर्फी नहवी तरकीब करते हैं, फिर उसकी अर्ज करेंगे कि एहसान से मुराद क्या है। ये हमने कहाँ तक तरकीब कर ली थी, इन तल्लक़ुन निसा मालम तमस्सूहुन्ना वगैरह ये कर लिया था। ये सर शुरू से ही करना है, ला जुनाहा। अच्छा जी, ला नफी जिन्स है, जुनाहा उसका इस्म है, अलैकुम उसका उसकी खबर है, तुम पर कोई गुनाह नहीं। तो ला नफी जिन्स अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। इन शर्तिया तल्लक़तुमुन निसा, कि तुम औरतों को तलाक दो, मालम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फरीज़ा। इन शर्तिया है, तल्लक तुम फेल है, अन्निसा तल्लक तुम फेल फाइल है, अन्निसा भी है, मा मस्दरिया है, लम जाजी में मुजारे है, तमस्सूना था। सर इन शर्तिया ने क्या किया तल्लक तुम निसा पर? हाँ हाँ, मैं पूरा जुमला अर्ज करता हूँ। ये लम जाजी में मुजारे, तमस्सू का नून गिर गया, उन्ना भी है, औ आतिफा है, तफरीजू का भी नून गिर गया, मजसूम है, और तफरीजूना था, और लहुन्ना जार मजूर मुतालिक हो जाएगा तफरीजू के, फरीजतन ये भी ही बनेगा तफरीजू का। तफरीजू फेल अपने फाइल, लहुन्ना मुतालिक, फरीजतन भी से मिलकर जुमला फेलिया बनकर औ की वजह से मातूफ हुआ, और मातूफ अले तमस्सूहुन्ना है। तो तमस्सू फेल अपने फाइल, अंतुम हुन्ना भी से मिलकर जुमला फेलिया बनकर लम की वजह से मजलूम होकर ये मातूफ अले जुमला फेलिया बना और मातूफ अले हुआ। मातूफ अले अपने मातूफ से मिलकर ये माँ की वजह से, मालम माँ, ये मस्दरिया बना और माँ मस्दरिया बनकर ये माँ मस्दरिया बनकर ये बना कि मालम, जब तक
مصدریہ ہو کر ظرفیہ بنا معلوم تو یہ جو ہے یہ بھی تعلق تم سے ہی نسبت رکھے گا، تو تعلق متعلق ہو جائے گا تعلق تم سے۔ تعلق تم فعل اپنے فاعل بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا، اور جواب شرط پہلا آ گیا کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو ان کے چھونے سے پہلے اور ان کو مہر مقرر کرنے سے پہلے، لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ پیغام نکاح بھیجو۔ لا جناح یہ پہلے بیان کر دیا انہوں نے، جو جواب شرط ہے وہ پہلے ہی انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں پیغام نکاح بھیجنے کے لیے، وہ عورتیں جو غیر مفصولہ ہیں۔ سر جواب شرط مقدم ہے یا مقدم معذوف ہے؟ اس کو ہم معذوف کہہ دیں اور ہوگا یہی کہ لا جناح علیکم، مقدم نہیں ہے سر۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ ان طلقتم النساء فلا جناح علیکم، یہ جواب شرط محذوف لکھا ہے انہوں نے کہ جواب شرط محذوف ہے، دل علیہ ما قبلہ، کہ جواب شرط معذوف ہے، جو پہلے والا ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اے یعنی ان طلقتم النساء فلا جناح علیکم، اگر تم اپنی عورتوں کو قبل اس کے یعنی ہو اس سے پہلے اگر طلاق دے دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں پیغام نکاح بھیجو۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے جو طلاق دینے والے ہوں، متعوہن، متعو فعل امر ہے، متعو، اور تم فائدہ دو ان عورتوں کو، تو متعو فعل امر اپنے فائل اور ہنہ بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، اور تم ان عورتوں کو مالی لحاظ سے فائدہ دو جن کو تم طلاق دے چکے ہو یکسوئی ہونے سے پہلے۔ اور کیسے فائدہ دو؟ علی الموسع، علی حرف جار ہے، موسع یہ اوسع یوسیو سے اسم فاعل ہے، موسع وسعت والا، علی الموسع جار مجرور خبر مقدم ہے، قدرہ مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر ہے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ دے، وہ علی المقتر، اعلی حرف جار مقتر مجرور ہے اسم فاعل مقتر بھی، تو جار مجرور خبر مقدم، قدرہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، متاعن یہ مفعول مطلق ہے، متعو جو پہلے فعل امر آ چکا ہے، متعوہن علی متعوہن، متاعن یہ اس کا مفعول مطلق ہے، بالمعروف، متاعن موصوف ہے، بالمعروف سے موصوف صرف مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول مطلق بنا متعوہن کا، متعوہن فعل اپنے فاعل بھی اول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، حقا علی المحسنین، حقا علی المحسنین، اور یہ جو ہے فرض ہے جو محسن ہیں۔ اچھا فائدہ دینا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مختلف صحابہ کرام نے جو فائدہ دیا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہم بھی ان کی ریس کر لیں تو بہتر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور متع میں ایک خادمہ بھی تھی کہ طلاق کے بعد یہ ان کی خدمت کرتی رہے، اور کافی پیسے لگتے تھے ایک خادمہ دینے میں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مطلقہ کو متع میں 10,000 درہم دیے، اس زمانے میں 10,000 درہم، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ دل کی جو ہے تنگی وہ سب کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ بہرکیف اعلیٰ درجے کا یہی ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے دیا، اور اگر اتنا نصیب نہیں ہوتا
اعلیٰ درجے میں یہی ہے کہ ایک خادم اور کچھ کپڑے دیے جائیں، اوسط درجے میں یہی ہے کچھ پیسے دیے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور کچھ جو ہے نفقہ بھی ہو، نان بھی ہو، نفقہ بھی ہو اور لباس بھی ہوں، ادنا میں جتنی ہیں اپنی حیثیت سے۔ اب یہاں قرآن پاک نے کہہ دیا الموسع قدرہ، تو اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ مقدار تو وہاں کی کہی جاتی ہیں جہاں آگے وضاحت نہ کی گئی ہو، کوئی کیا اس کی وسعت ہے، بہرکیف فائدہ دینا چاہیے۔ یہ فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں کہتے ہیں کہ ہم اچھے انداز میں اللہ کے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے اللہ کے نبی؟ فرمائے احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ تو عبادت کر اس انداز میں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تا پر درجہ ہے، تا پر درجہ ہے اپنی عبادت کا کہ میں ٹھہرا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور جو اللہ کا اس درجے کا دھیان ہو نماز کتنے پائے کی ہوگی۔ تو احسان میں نیکی کو اعلیٰ درجے پہ کیا جاتا ہے، یعنی جو اس پہ فرض نہیں ہے اس کو بھی، نفل کو بھی وہ آسن انداز میں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر یہ فرض نہیں تھا کہ اتنے زیادہ دے، لیکن احسان کر کے دے رہا ہے تو وہ جو ہے مقصد محسن کہلاتا ہے، اور یہ احسان کرنے والوں محسنین پہ یہ چیز فرض ہے۔ ایک اور یہاں ایک بات کرتے چلیں، جن سے یکسوئی نہیں ہوئی ہے ان کو اگر علیحدہ علیحدہ طلاق دی جاتی ہے تو پہلی دفعہ دینے میں ہی طلاق بائن ہو جائے، اس کے لیے باقی طلاقیں لاغو ہیں۔ کوئی شخص جیسے جو منقوحہ ہوتی ہے اور جو مدخولہ ہوتی ہے اس کو ایک دیتا ہے تو ایک ہوتی ہے، اور وہ بھی رجی ہوتی ہے، اگر صاف الفاظ میں کہے رجی ہوتی ہے، سخت الفاظ میں کہے تو بائنہ ہوتی ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو غیر مدخولہ ہے اس سے ایک دفعہ ہی کہنے سے، چاہے صاف الفاظ میں کہے یا تاکیدہ میں کہے، وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا نکاح، وہ بائنہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ رجی نہیں ہوتی۔ اچھا، جو غیر مدخولہ ہے اس کو ایک طلاق دینے سے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ کیونکہ اس کی عدت تو ہے نہیں نا جی، غیر اچھا، مدخولہ کی عدت تو ہے نہیں، وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح میں لانا چاہے گا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، جبکہ جو مدخولہ ہے اس کو صاف الفاظ میں ایک دفعہ جو طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، دوران عدت بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ مدخولہ غیر مدخولہ میں یہ فرق ہے۔ اچھا، یہ جو غیر مدخولہ، ہاں جی، اس نے یہ کہا ہے کہ مہر، تو یہ مہر تو یوزلی ہوتا ہے جب نکاح کیا جاتا ہے کہ اگر مہر وہ آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے یہ 237 نمبر آیت میں وقد فرضتم لہن فریضہ، اور اگر تم اس کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اچھا 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 یہ اگلی آیت میں، کیونکہ میں اس کو ابھی پڑھ نہیں رہا، ہم اچھا 237 نمبر پہ آیت پہ پہنچے نہیں ہیں، جی 236 پہ ہیں، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں مقرر کیا، اگر کسی نے مقرر کیا ہے تو اس کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ اچھا غیر مدخولہ کے لیے آدھا حق مہر ہے، مدخولہ کے لیے فل مہر ہے، اور جو خلا کرنے والی ہے اس کے لیے وہ مہر جو ہے واپس کرنا پڑے گا، وہ حقدار نہیں ہوگی خلا والی۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے جی، سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف۔ تو سر محسن کا یہ مطلب بھی ہے دوسرا کہ کوئی بھی کام سنت کے مطابق کرنا، آسان انداز میں اس میں فرض کو سامنے رکھ کے، واجب کو سامنے رکھ کے، سنت کو سامنے رکھ کے،
इखलास से, दिल जमी से, खुशू खुजू के साथ, यानी जो टापर करके इबादत के करने के हो सकते हैं, उस तमाम कैफियत को अपने ऊपर लागू करके जो इबादत करता है वो एहसान वाली कैफियत होती है। अच्छा सर। उसमें फराइज का भी ख्याल, सुन्नतों का भी ख्याल, खुशू खुजू का भी ख्याल, दिल जमी का भी ख्याल, और जो है हुजूर कल्ब का भी ख्याल, और कुरान पाक पढ़ने का अंदाज भी अच्छा, फिर उसका ध्यान भी, उसकी मानी मफाहिम में गहराई भी, और जहाँ आयात जो है मुबशरात है वहाँ खुश हो, आयात जो है अजाब पे अपने आप को जो है खौफजदा करें, तो ये सारी चीजें जो है ना नसीब होती हैं, वो एहसान का दर्जा। 96 के अंदर हम बैतुल्लाह शरीफ गए, तो वहाँ जो इमाम काबा थे हज़रत अब्दुर्रहमान सुदैस दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने पढ़ी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका। बस यहाँ जब पहुंचे सिसकी और हिचकियां बंद गई। 27 रमजानुल मुबारक थी। इय्याका, बस रोना शुरू, यानी वो एक हिचकी बंद गई, नहीं पढ़ सके। फिर दोबारा शुरू के इय्याका ना, फिर वो सिसकियां और हिचकियां शुरू हो गई। बैतुल्लाह शरीफ सामने है, रमजान शरीफ है, 27 रमजानुल मुबारक है और अफजल जगह है। फिर तीसरी जगह शुरू की, नहीं चल सके, फिर थोड़ी सी वक्फे के बाद फिर जो है हुआ। ये कैफियत होती है एहसान की, कि अपने आप को उस दर्जे पे पहुंचा दिया कि जब वो एक कैफियत तारी हुई है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो उसमें ऐसा जो रिक्कत कल्बी हुई है, बस वो जो है अल्फाज ही नहीं निकलते थे। हम लोग पूरा कुरान पाक पढ़ जाते हैं, हमारा ख्याल ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। अल्लाह हम सबको जो है कुरान पाक के मानी मफाहिम जो उसका हक है समझने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगली आयत 237 इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि सर ये उसमें ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मालम, सर ये मा यहाँ पे मस्दरिया है, माँ मस्तरिया है। तो फिर माँ से सर आगे ये लम तमस्सुहुन्ना, हाँ, लम सर ये तमस्सूना जुमला फेलिया बनकर माँ की वजह से मस्तरिया हुआ, और भी बना है सर, फिर ये बिही बनेगा क्योंकि इसका तल्लक़्तुमुन निसा के साथ ताल्लुक है, ये बनेगा बिही। बीसानी सर, फिर इन तल्लक़्तुमुन यहाँ निसा, लिखा हुआ है नस्ब अल ज़र्फिया अज़्ज़मानिया, नस्ब अल ज़र्फिया ज़मानिया। अगर हम इसको ज़र्फ़ ज़मनिया कहें तो मफ़ूल फी हम कह देंगे इसको आसानी से। मफ़ूल फी मेरे सामने एराबुल कुरान मौजूद है, जी उसमें सर, लिखे हैं मालम तमस्सुहुन्ना फी महल्ले नस्ब अला ज़र्फिया ज़मानिया, ज़र्फ़ ज़मनिया, यानी जब तक तुमने उनको नहीं छुआ, जिस वक्त तक नहीं छुआ तो, और उनको तुमने फारिग कर दिया, तो ये मफूल फी बन जाएगा। तो तल्लक तुम भी सर फेल, अब निसा ये है, निसा फाइल, भी और ये फी है, निसा भी ये, और ये मफूल फी है, क्योंकि ठीक है जिसमें सर। जमाने का जिक्र हो, चाहे वक्त का जिक्र हो या मकाम का जिक्र हो, तो मफूल फी होता है, मफूल फी होता है। ठीक है जी जी, और कोई चीज इसके बारे में? जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। सर हक्कन यहाँ पे सर जी जी जी, हक्कन सर जैसे क्या बनेगा, हक्कन अल मुहसिनीन। हाँ जी, ये भी है। सर बताया ही नहीं ना आपने अभी इसको। हाँ, इसको मैंने बताया ही नहीं है। चलो फिर इंशाल्लाह कल इसके बारे में वजाहत कर देंगे। अब 4:25 हो चुके हैं, कल इंशाल्लाह इसकी हक़न की वजाहत करेंगे। ठीक है, हाँ, कल अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम।